नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, माशरे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज मेरे साथ एल्बर्ट मैसी साहब मौजूद हैं जो कि जनरल मैनेजर रहे के इलेक्ट्रिक के अरसा दराज तक का पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्यूनिटी के मुख्तलिफ हवालों से वो जाने जाते हैं। कम्यूनिटी में सोशल वर्क के हवाले से, कम्यूनिटी वेलफेयर के हवाले से वो मुख्तलिफ काम करते रहे हैं। इन दिनों वो पाकिस्तान में हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमने आज उनको दावत दी और उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया और आज वो हमारे साथ है प्रोग्राम बातों बातों में गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। जी अयाज़ मोरस साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इंटरव्यू किया जाए। सही। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगा। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, फिर आपने कहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की? मेरे वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में थे। सही। और इब्तदाई तालीम मैंने सेंट जॉन स्कूल रिक्रूट से स्टार्ट की, क्लास 1। और यहीं से इब्तदाई तालीम क्लास 5 में थे तो लाहौर ट्रांसफ़र हो गई। 65 वॉर में वालिद साहब लाहौर में थे और वो कश्मीर के अमात पे चले गए। हम लोगों ने वहाँ भी एक कैथलिक चर्च में पनाह ली, वहीं पे मोर्चे वर्चे बनाए। उसके बाद वालिद साहब की ट्रांसफ़र 68 में पेशावर हो गई। फिर क्लास 7 से क्लास 10 तक वहीं सेंट जॉन हाई स्कूल वहाँ से किया, मैट्रिक किया। उसके बाद एडवर्ड्स कॉलेज से BSc किया मैंने। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में चले गए तो मैंने वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BSc किया। सही। और उसके बाद वालिद साहब यहाँ रिटायर हो चुके थे मीनवाइल। उसके बाद वो कराची में 7 डे हॉस्पिटल में आके एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी के इंचार्ज बन गए। सही। उसके बाद यहाँ सफ़र शुरू हो गया कराची के अंदर। सही। तो आपने के इलेक्ट्रिक के साथ जिस वक्त जो है KESC थी उसके साथ आपने काम शुरू किया और उसमें किस पोजीशन पर आप रहे और कितने साल आपने वहाँ काम किया? इब्तदाई तौर पे तो जॉब जब आदमी मार्केट में आता है, सही, इंजीनियरिंग के रिज़ल्ट के बाद, सही, तो एक बड़ा विजन होता है कि पता नहीं मैं क्या बन गया। तो जब मार्केट में आता तो फिर आपको अपनी वैल्यू का एहसास होता है कि व्हाट यू आर। सही। मैंने पहला जॉब एक हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे इलेक्ट्रिकल के पंजाब के, उन्होंने कहा जी मेरे साथ गुलनार अपार्टमेंट क्लिफ्टन में लिफ्ट 2 लगानी है बिल्डिंग के अंदर। उनके साथ लग गए। वो मुझे स्टूडेंट बिरयानी खिलाते थे। उस वक्त मुझे याद है कि सिंगल बिरयानी 8 रुपये की और डबल 12 रुपये की होती थी। तो वो सिंगल पे गुजारा करता था। तो ये 2-2.5 महीने हमने इसके साथ लगाए। लेकिन मुझे इस जॉब का इतना फ़ायदा हुआ कि जब मेरा स्टेट बैंक में इंटरव्यू हुआ, 10-12 लोगों का पैनल था, एज असिस्टेंट डायरेक्टर ले रहे थे। तो बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज़ टेक्निकल चीज़ लिफ्ट ही है। सही। तो उसके मुतालिक उनको पैनल वर्किंग उसके सब कुछ हमने किया हुआ था। तो आई टोल्ड देम एवरीथिंग। दे हैव सेलेक्टेड मी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। और 6 महीने उन्होंने इंतज़ार किया, कॉल भेजते रहे। देन आई रिफ्यूज़ देम इन राइटिंग। फिर शिपिंग का शौक़ हुआ। लोगों ने कहा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को गोकल कंपनी जो थी 14,000 देती थी और यहाँ पे उन्होंने कहा जी आप CDC ले लें, ये अपना पैन इस्लामिक के शिप चलते थे उधर। सही। तो ग्रेड 17 का मेरा हो गया। ग्रेड 17 की तनख्वाह थी 2650। सही। उस 82 की बात कर रहा हूँ, 1982। 81 में मैंने इंजीनियरिंग किया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आज आप एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। बिल्कुल। 2650 में, और उस वक्त पूरे फैमिली के लिए बहुत था। उसके बाद मेरा KEC में होगा। एक जगह मैंने सेल इंजीनियर का काम किया 1000 के ऊपर। वो 3% कॉन्टैक्ट कमीशन था। इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट सेल करते थे जैलन कंपनी और एल्फ्रेड फॉन्सेका के साथ। उन्होंने भी कमीशन वमीशन नहीं दिया। दैन आई वाज सिलेक्टेड इन KEC। PIA और KEC में सेम डे सिलेक्शन हुआ। मैंने प्रेफर KEC को किया। यहाँ 1 साल की ट्रेनिंग थी क्योंकि वहाँ लाइसेंस लेते हुए आपको 6 साल 8 साल लगते हैं। तो आई प्रेफर टू हैव देयर। फिर मैंने आर्मी में हुआ एज अ कैप्टन बुलाया। सही। मेरे साथ के, क्योंकि डॉक्टर से उन्होंने हटा के इंजीनियर्स को कहा था कि आप पूरा बैच जो भी आना चाहे आर्मी में, और मेडिकल के बुलाया। आई डिडंट वेंट। देन कराची में मेरा यहाँ पे फ्लाइट लेफ्टिनेंट विद एंटी-डेयर सीनियरिटी 3 इयर्स वो ले रहे थे, सिलेक्शन हो गया। मैंने किया। ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि आई हैव टू लिव विद माई फैमिली। मुझे अपनी फैमिली को लेके चलना था क्योंकि बड़ी बहन की शादी हमने पेशावर में की थी। आई हैव टू ग्रो विद ऑल माई फैमिली,
مائی پیرنٹس. میرے 5 بہن بھائی تھے, ان کی بھی شادیاں سب کچھ, اور خدا کا شکر ہے وہ مینیج کراتا رہا ہو, آج تک چل رہے ہیں اس کے فضل سے. صحیح. تو سر اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ نے جو کمیونٹی کے حوالے سے مختلف کام کیا, مختلف آپ عہدوں میں رہے, مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ رہے, سوشل ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا, کمیونٹی اویئرنیس کا بھی کام کیا, ہیومن رائٹس پہ بھی کام کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی ہماری کمیونٹی کو خاص طور پہ ضرورت ہے اس وقت کہ معاشرے میں وہ ایک بہتر مقام حاصل کر سکے؟ دیکھیں, میں نے جو ابتدائی چیز آپ نے پوچھی کہ کمیونٹی کے حوالے سے کن چیزوں میں تعلق تھا, جب اسٹوڈنٹ تھا پشاور میں صحیح, تو کرسچن ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی اور ان کو ہم سب کو لے کے چلتے رہے, جو ایجوکیٹڈ تھے ان ایجوکیٹڈ تھے, ہمارا پورا گروپ تھا, آج بھی اس کے لوگ یاد کرتے ہیں. صحیح, اور اس زمانے میں ایڈورس کالج میں ہمارے اسٹوڈنٹ کرسچن موومنٹ ہوتی تھی. صحیح, وہ اس کے بھی میں بعد میں جنرل سیکرٹری وہاں پہ بنا پشاور کا, اور بڑا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتا رہے. خانپور کیمپ پہ جانا, سیالکوٹ کنونشن, مختلف ایکٹیویٹیز میں ان کا حصہ لیتا رہے جب ایڈورس کالج میں آئے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہاں پھر کراچی آ گئے تو پھر وائی ایم سی اے جوائن کیا. وائی ایم سی اے میں ایز اے بورڈ آف ڈائریکٹر میں نے 10 سال سرو کیا. صحیح, اور مختلف چیزیں پھر کمیونٹی کے حوالے سے فادر جو پال کے ساتھ کاروان امن, ہیرلڈ آف پیس, صحیح, ان کے ساتھ ایکٹیو ممبر رہے. ان کو اس پہ لے کے چل رہے تھے کہ چارٹر سینٹ پیٹرک کو یونیورسٹی بنایا جائے, صحیح, لیکن وہ کچھ سی وجوہات بنا سے چارٹر وہ انہوں نے کسی اور کو دیا ہوا تھا تو وہ فلفل نہیں ہو سکا. پھر ڈاکٹر صاحب باہر چلے گئے صحیح, تو وہ فلفل نہیں ہو سکا. تو اینی وے اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو, کمیونٹی کو, اور کے سی کے حوالے سے, کیونکہ کے سی میں کام ہر آدمی کا پڑتا ہے, یا کسی کا بل کا مسئلہ ہے, یا میٹر کا مسئلہ ہے, یا وولٹیج کم آ رہے ہیں, تو ون آر دی ادر وے کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے. صحیح, تو جو آتے تھے لوگ, بہت لوگوں کے ہیلپ آؤٹ کیا, اور یہ ایک پیشن بھی تھا کہ اپنے لوگوں کو کام کیا جائے, جتنا بھی ہے وہ ایک اندر بلٹ ان تھا. اس حوالے سے وہ ہمارا ویژن پورا ہوتا رہا اور زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. صحیح. تو جو میں نے سوال اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں پر ہماری کمیونٹی کو کام کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اتنے سارا انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود, آرگنائزیشن ہونے کے باوجود, یہ سارا ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی ہماری کمیونٹی کی وہ نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان جب بنا ہیلتھ اور ایجوکیشن ہمارے پاس تھی. بالکل صحیح, لیکن ہم نے افسوس کے سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. صحیح, ہمارے انسٹیٹیوشن سے. لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں, ہماری ایک میٹنگ ہوئی امریکن کونسل جنرل سے, انہوں نے کہا جی آپ کے بشپ لوبو صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ بہت ترجیح دی جاتی ہے کرسچن میں. کہ نو, یو وونٹ فائنڈ ایون 2% کرسچن چلڈرن ان آر اون اسکولس. یو کین ہیو سروس. اور آج بھی دیکھ لیں اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے. ان کو ریفیوز کرنے کا مختلف طریقے ہیں. صحیح, پروٹسٹنٹ چلا جائے تو نہیں, آپ کیتھلک نہیں ہے. کیتھلک چلا جائے تو آپ فیس نہیں دے سکتے, اردو اسکول میں جائیں. اگر فیس دے سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے الگ طریقے ہیں. صحیح, مجھے پتہ ہے کہ میرے دونوں بیٹوں جان اور جیسن کے لیے ایڈمیشن کے لیے مجھے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا. فادر نے کہہ دیا کہ نہیں, ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جناب لٹل فلاور سے. میں نے کہا کہ یہ تو فادر, یہ تو ہی نوز کاؤنٹنگ اپ ٹو 100. وہ بیٹا بولا نہیں. میں نے کہا ایکچولی فادر ہیز گاٹ مور انٹرسٹ ان ریسلنگ رادر دین اسٹڈیز. فادر صاحب بھی شوقین تھے ریسلنگ کے. انہوں نے کہا کولڈ اسٹون از ریسلر, ہی از چیمپئن. دین مائی سن سیڈ جیسن, نو ہی واز چیمپئن, ناؤ چیمپئن از دس. کیونکہ اس کا بچپن سے ہی اس نے ہمارے بیڈ توڑ دیے. گھر کے روزانہ اس کے ریسلنگ کا بڑا اس کا کریز تھا. میوزک بھی وہی سنتا تھا. تو اینی وے اس طریقے سے پھر بعد فادر ٹونی مارٹس پوچھتے تھے, ہیلو ہاؤ یور ریسلر سن. صحیح, تو لائک وائز بیٹے کی طرح بھی پرابلم انہوں نے کریٹ کیے جان کی دفعہ. لیکن خدا کا شکر ہے دے پاسڈ اٹ, اور اس کے بعد وہ اچھے کالجز میں پڑھے. پھر امریکہ شفٹ کیا. 2 بچوں نے میرے انجینئرنگ کی یہاں سے. صحیح, میری بیٹی نے, اینجل نے, اور جان نے کینیڈی سے. صحیح, ہم 4 بھائی, چاروں انجینئر ہیں. میرے فادر کا ایک ہی ویژن تھا, ایجوکیشن. صحیح, اس کے علاوہ ان کا نہ پراپرٹی کا نہ اور کسی چیز کا کوئی شوق نہیں تھا. صحیح, اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں
کہ صرف اور صرف ایجوکیشن ہی ایک بیس ہے ہمارا جس میں ہم آگے بڑھ کے کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. ادروائز ہم بیس نہیں ہوگا. پہلے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں, آپ جو ہے نا جنرل ایجوکیشن لیں, لیکن ایجوکیشن از مسٹ. صحیح. مجھے یاد ہے 71 میں میٹرک کیا میں نے. ہمارے اسکول میں آدھے کرسچن بچے ہوتے تھے لیکن آدھے 9th میں چھوڑ جاتے تھے. صحیح. اور آج بھی مور اور لیس ایسی ٹرینڈ ہے. سیم بالکل سیم ٹرینڈ ہے. صحیح. تو دس از دی اونلی تھنگ. اور آپ ڈپینڈ نہیں کریں کہ یار ہیلپ کرے گا کوئی کرسچن. یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دا مارکیٹ. اور اس کا ایک ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم مسلم ماحول میں رہیں. ہمارا کمپٹیشن بھی ان سے تھا. ہمارا کمپٹیشن اپنے لوگوں سے نہیں تھا, اپنی کمیونٹی سے. صحیح. دیٹس وائی وی ور اسٹارٹنگ اینڈ کمپیئرنگ دیم. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جی میں 3rd ڈویژن کے پاس ہو گیا, 2 کا پاٹا میں تو سب سے میں فرسٹ آیا. صحیح. تو وی ہیو ٹو چینج آور ٹریڈیشنس. صحیح. ہمارا ماحول صحیح. اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. صحیح. نہ ہمارے چرچ نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ, دونوں میں ہم مار کھا رہے ہیں. صحیح. اور جب تک یہ بہتر نہیں ہوں گی, اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک اویئرنیس ہے. فادر اپنے جو لیکچرز میں جو اور پادری صاحبان جو دیتے ہیں اس میں کبھی انہوں نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دی, کبھی ان کو موٹیویٹ نہیں کیا کہ آپ کو پڑھنا چاہیے, آپ کس طرح بڑھیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہمارے یہاں آئیں, کوئی کلاسز لیں. کوئی ٹیچر لوگ جو پڑھ لکھ گئے ہیں وہ والنٹیئر بھی کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن ڈائریکشن تو انہوں نے دینی ہے نا. بالکل. اور نہ وہ ان کو کوئی سجیسٹ بھی کریں, نہ ڈائریکشن لینے کو تیار ہیں. صحیح. یہ پرابلمس ہیں ہمارے یہاں. لیکن انڈیویجولزم ایک ٹارگیٹ ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے. صحیح. یہی کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. صحیح. آپ خود پڑھیں, گرو کریں, اپنی فیملی کو گرو کریں, یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل صحیح. اگر ہر فیملی اس طرح گرو کرے تو آئی ڈونٹ تھنک تو کسی کو کسی کی ضرورت پڑے دوسروں کی. بالکل صحیح. آپ نے دیکھا پاکستان میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو سکلز نہ ہونے کی وجہ سے, جو ہنر نہ ہونے کی وجہ سے, جو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, جابز نہ ہونے کی وجہ سے ایک مایوسی کا شکار ہے اور ایک ڈائریکشن لیس جنریشن کو ہم تیار کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ پڑھ جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بیرون ملک جو ہے وہ جائیں اور وہاں پر ترقی کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ایسا کرتے ہیں اور اس سے ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں, ملک تو بات کی بات ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں, گرو کرتے ہیں. صحیح. معاشرے میں جینا سیکھتے ہیں, باہر نکلیں. تب صرف کمیونٹی کے اندر نہیں رہیں. صحیح. آپ کو جس معاشرے کو فیس کرنا ہے اس میں آپ کو باہر نکلنا ہے, چیلنجز کو. جب دنیا میں نکلتے ہیں, ٹھوکریں کھاتے ہیں, اور پھر آپ کو ان آؤٹس پتہ چلتے ہیں کس طرح آپ کو رہنا ہے, سروائیو کرنا ہے. صحیح. میں نے ایک چیز سیکھی تھی اپنے شروع کے کیریئر میں کہ ہر کوئی وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے. ایک آدمی دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے, ہمیں کیوں چھوڑیں گے؟ بالکل. تو وی ہیو ٹو لیو ابو دیم. بالکل صحیح. میں نے 30 سال کے اسی میں سروس کی, لیکن پہلے دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے ان کے سر پر چڑھ کے رہنا ہے, ان کے ابو دیم. صحیح. ایٹ آل لیول. اس کے لیے پھر آپ کو اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے منوانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ثابت زیادہ, پھر آپ کو تغذو بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ سارے چیزیں مل ملا کے انسان کو پھر پرسنالٹی گرو ہوتی ہے آپ کی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ KEC میں 3 لفظ تھے جس پہ میری زندگی بیس کرتی ہے. صحیح. آنر, ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی. صحیح. ان 3 باتوں کو لے کے میں 30 سال میں نے KEC میں گزارے. 2009 میں جنرل سیکرٹری الیکٹ ہوا انجینئر اینڈ آفیسر ایسوسی ایشن کا. صحیح. اور 7 لوگوں کی شیرٹن ہوٹل میں اوٹ ٹیکنگ سیرمنی ہوئی. فاروق ستار تھے ہمارے چیف گیسٹ, اور آج بھی ریکگنائز کرتے ہیں. ابھی لاسٹ ویک کو ملے, کہہ رہے کیا کر رہے تو ہمارے ساتھ کام کریں, لائک نمبر ہوتی ہے. تو اینی وے بات یہ کہ میں ان کو یہ کہتا تھا کہ مجھے 300 لوگ نہیں چاہیے, 3 آدمی چاہیے اور ہم خیال ہوں. دین وی کین ڈو اے لاٹ. ہمارے جو HR کے ہیڈ تھے وہ کہتے تھے البرٹ آپ کے متعلق ڈیلی ہماری 9 بجے جو میٹنگ ہوتی ہے مینجمنٹ کی, اس پہ بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. اگر میری محنت کرنی پڑتی ہے. 5 بجے 6 بجے آف ہوتا تھا, میں 9 بجے تک بیٹھتا تھا. میں اپنے سارے پینڈنگ کام اور جو
ایکسٹرا آرڈنری بھی ہوتے تھے وہ کرتے تھے, مینجمنٹ مجھے ریفر کرتی تھی. لائک وائز آج لوڈ شیڈنگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایگزامٹ ہو گئے ڈیفینس, یہ پروجیکٹ میں نے اسٹارٹ کیا تھا کئی سے, اور مجھے پہلا ٹاسک دیا کہ 90 کا ڈاکٹر عاصم کا غیاث الدین ہاسپٹل کا, میں نے ان کو کر کے دیا کیونکہ ہم ان کو چیک کرتے تھے. میں نے کہا جی یہ 6 PMT ان کی اس میں آ رہی ہیں, ہم اس کو باقی ایریا جو ہے ہم شیڈنگ میں لا سکتے ہیں. تو اس سے جو پروجیکٹ میں نے کر کے دیا اس میں جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل تھے, لیاقت آباد کا, نارتھ کراچی کا, واٹر پمپنگ تھا, بلاک اینڈ پمپنگ, 6 لاکھ یونٹ پر ڈے سیو ہو رہے تھے. دیٹ واز 70 lakhs پر ڈے سیونگ. جب وہ پروجیکٹ وہ گیا MD کے پاس تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے البرٹ نے کیا باقی 3 ریجن بھی اس طریقے سے کریں, کیونکہ میں اس وقت انچارج تھا جنرل مینیجر LT نیٹورک کا. تو لائک وائز خدا نے بڑی عزت افزائی دی اور غیر قوموں میں ایک آنر, رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے ساتھ. صحیح. سر کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہے ان کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے, معاشرے میں ایک بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے کن پیرامیٹر پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو پہلی بات سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے. صحیح. اور سیلف کانفیڈنس تبھی آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں, ایجوکیشن لیتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, صحیح, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ وہ کام کریں, لیکن کریں ضرور. صحیح. وقت ضائع نہیں کریں. صحیح. کیونکہ آپ کا جو کیریئر بنانے کا FSC لیول تک ہوتا ہے, پھر آپ پروفیشنل کالج میں چلے گئے, ڈاکٹر MBBS میں چلے گئے, انجینئرنگ میں چلے گئے, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, MBA, وٹ ایور اٹ از, جس کا جو انٹرسٹ ہے, پھر وہ سب کچھ آسان ہے. FSC اور آپ کی بنیاد انٹرمیڈیٹ از دا موسٹ چیلنجنگ اور موسٹ ڈیفیکلٹ. جس بچے نے وہ 2 سال لگا لیے اس کو پھر کہیں مار نہیں کھاتا دنیا میں. اور اس زمانے میں جو ایج یہ ہوتی ہے نا, اس وقت پڑھنے کا دل کسی کا بھی نہیں کرتا. صحیح. ہمارا بھی نہیں کرتا تھا. صحیح. لیکن ہمارے ماں باپ کا پریشر تھا, ڈنڈا تھا. میری ماں ان ایجوکیٹڈ تھی, لیکن وہ دیکھتی تھی کہ بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں. صحیح. اور وہ نشان لگا دیتی تھی. اچھا. ہاں, کہ ایک کتاب کھول کے دیکھ رہے ہیں تو نے پڑھے نہیں, آج بٹھانا 1-2 گھنٹے آپ کو کرنا ہے. صحیح. اور پھر ایک جب آپ کا ماحول ارد گرد کا سب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دین یو گو فار دیٹ. صحیح. کہ آپ کو ایک کمپٹیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو کمپٹیشن میں بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے آپ کو بھی لے کے چلنا ہے, اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے. بات یہ آپ جو کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے باہر کی طرف دیکھتے ہیں, یہ ایک ٹرینڈ ہے. میرا بیٹا, مجھے یاد ہے سینٹ پال میں 14 اگست کا پروگرام تھا. کلاس 8 کا بچہ 14-15 سال کا ہوتا, 13-14 سال کا. تو ٹیچر نے 50 کی کلاس میں پوچھا کہ کتنے بچے پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور کتنے بچے باہر جانا چاہتے ہیں ملک سے. میں کہا 2 بچوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور 48 کہہ رہے تھے کہ ہم باہر جائیں. ہمارے ماحول اور معاشرے میں ڈپریشن اور فرسٹریشن اتنا ہے زیادہ, بالکل, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں سے باہر چلے جائیں یہ مصیبتوں کا حل ہے. لیکن حل نہیں ہے. صحیح. جب آپ باہر جاتے ہیں تو یہ شروع ہے, ابتدا ہوتی ہے. آپ کو لائف وہاں سے شروع کرنی ہوتی ہے. یہ گلیمر تو نظر آتا ہے کیونکہ ان کا جو میڈیا گلیمر بڑا اسٹرانگ ہے, وہ مارکیٹنگ ہے ان کی. بات یہ کہ میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا. میں امیگریشن پہ گیا آج سے 20 سال پہلے. آئی نیور اسٹے اوور دیئر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے اوور دیئر. لیکن میرے بیٹے سے 4 دفعہ گن پوائنٹ میں موبائل چھینا, اس کے بعد ATM پہ ہوا, بٹ مارا اس کے سر میں کہ 20,000 نکالو. وہ کارڈ بلاک ہو گیا. اگلے دن مینیجر کے پاس گیا, میں کہتا ہوں وہ آپ کے یہ کل ہوا ہے. اور جب بیٹھے تو بات کی انہوں نے, یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ آدمی ہے. میں نے اس آدمی کا تو آپ کو پتہ آپ کے بینک میں آ رہا ہے. اور مینیجر نے کہا کہ سر یہ آپ ان کی نویں واردات ہے اور ہم پولیس کو ایجنسی کو بتا رہے ہیں اس کا کچھ نہیں ہو رہا, تو آپ کچھ ہیلپ کر سکتے تو کریں. ایٹ دیٹ ڈے آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ اب یہاں بچوں کا گزارا نہیں ہے اور ہمارا وہاں نہیں ہے, کیونکہ میں آلموسٹ سال 2 سال بعد ضرور جاتا تھا امریکہ, انگلینڈ, یورپ, سب جگہ.
क्योंकि जाना पड़ता था ग्रीन कार्ड के चक्कर में, वो लकड़ी के लड्डू में ना खा सकता ना फेंक ठीक सकता। है, सही। तो एनीवे वो खुदा का शुक्र है उसने चलाया और चलते रहे। और अभी भी आज भी मैं ये कहता हूँ कि बच्चों के लिए ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, अच्छे पढ़ रहे हैं। बेटी ने जाके MBA किया, नाउ दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेस ऑल्सो, दे आर डूइंग जॉब। अब ये कोरोना चल रहा है, क्वारंटाइन, दे आर एट होम, घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग गुड। सही। लेकिन मुझसे पूछो तो मेरा दिल तो पाकिस्तान में बजा हुआ। सही। मेरे लिए ये वतन अजीज़ है। वहाँ भी अगर कोई बात करे तो मैं उससे लड़ जाता हूँ कि तुम लोग अपने मुल्क को बुरा कहते हो यहाँ बैठ के। सही। इसी वजह से आप नहीं है जो आपने इसमें कोर्ट में झंडा पाकिस्तान का लगाया। सर पाकिस्तान तो मेरी जान है, मेरी आन है, मेरी शान है। सही। तो पाकिस्तान तो सब कुछ है मेरे लिए, और पाकिस्तान ने सब कुछ दिया हमें। आई विल नेवर फॉरगेट, ये हमारा वतन अजीज़ है। सही। और मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने आप को पाकिस्तान। और मैं वहाँ भी लोगों को कहता हूँ कि मेरे लिए नंबर 1 कंट्री इज़ पाकिस्तान, नॉट अमेरिका। तो बात ये है कि आपके जो रूट्स हैं, अब मैं हर साल यहाँ आता हूँ और अपने दोस्तों में वक्त गुजारता हूँ सब जगह। और यहाँ पे लोगों को काम लेना आता है, लोग खुद आपको अप्रोच करते हैं और उनको पता होता है कि कौन सा काम किससे लेना है। पीपल आर वेरी स्मार्ट ओवर हियर ऑल्सो। सही। लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि उसने इस काबिल किया है कि हम किसी के काम आ सकते हैं। सही। तो यही डिफरेंस है अमेरिका और यहाँ में, कि उत्थे बंदा अपने जोगा नहीं दूजा लिए की करना है। बिल्कुल। यहाँ पे इवन आई एम रिटायर्ड, लेकिन मैं फिर भी 10 लोगों के यहाँ काम करता हूँ। सही। तो एक साइकिल है कि आप 20 लोगों के काम आते हैं, कोई 5-10 आपके काम आते हैं, एक ये साइकिल चलता रहता है। और अब सिर्फ पैशन यही है कि आगे ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करे जो अंदर से खुशी हो। बाकी तो खुदा का शुक्र है कि इतना कुछ उसने दिया हुआ कि उससे इन आउट सब चल रहा है। सही। अब USA से वापस आए हैं, पाकिस्तान में हैं इन दिनों, तो आपका क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं आप अपनी कम्युनिटी के लिए या अपने जो है वो इस माशरे की बेहतरी के लिए? देखिए जनरलाइज काम तो चलते रहते हैं सब, लेकिन मेरा जो विजन है, जो मैं अपने दोस्तों के साथ, गुलनाज के साथ भी शेयर किया, कि मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझसे काम ले, मैं हाजिर हूँ। और खुदा मुझसे कह रहा है कि वट हैव यू हैव डन दैट वाज 20%, रेस्ट 80% आई हैव टू डू। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह, कैसे और कब और किस तरह काम लेगा। सही। लेकिन वो करना है मुझे। सही। अभी जब मैं आया हूँ तो मुझे यही आगाही आई कि मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5, 6 और 7 बाब, सही, उसमें जो मुबारकबादियाँ और खुदा यसु मसीह को जो वायस है और जो लोगों से भीड़ से बात कर रहे हैं शरीयत के मतलब, शरीयत क्या कहती है और उसके सेकंड कमिंग, उसके लिए मैं कोई ऐसा किताबचा, कोई ऐसी चीज़ तैयार करना चाह रहा हूँ जो कि तमाम मज़ाहिब के लिए हो। उसको सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं पढ़े, बल्कि दूसरों के लिए भी मशले रहा हो। सही। तो अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ और देखो दाम बेहतर करेगा, उसकी ब्लेसिंग चाहिए। सही। और आप जैसे दोस्तों की दुआएं। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने जो हमारे मेहमान हैं उनकी ज़िंदगी से सीखा। ख़ास तौर पर इस माशरे में कामयाब होने के लिए नौजवानों को और किसी भी कम्युनिटी को अगर आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है और एक बेहतर ज़िंदगी हासिल करनी है, तो उसके लिए लाजमी कि तालीम ज़रूर हासिल करें और जिस भी प्रोफेशन में हैं वहाँ अपने आप को मिलवाने के लिए सर तोड़ कोशिश करें ताकि आप माशरे का एक बेहतर हिस्सा बन सके। प्रोग्राम बातों बातों में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।